الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في فلسطين خاصة في غزة اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين آمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اچھا جی، زندگی کی پابندیاں اسی جوہر عقل سے ہیں۔ عقل جو ہے تکلیف کی بنیاد ہے، تکلیف یعنی شرعی تکلیف، رسپانسبلٹی۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ انسان جوہر عقل کی وجہ سے ہی مکلف ہوا ہے، اور مجنون یا فاتر العقل سے تکلیفات شرعیہ کا کوئی مطالبہ نہیں۔ تو عقل جو ہے وہ بنیاد ہے اسلام کی، اس میں کیا شک ہے شریعت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عقل خود کیا ہے، عقل کی حقیقت کیا ہے، سب سے اہم سوال ہے۔ اور جیسے کہ عقل کے دو مختلف پہلو ہیں، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں فرمایا، اور حضرت یہاں فرما رہے ہیں عقل جو ہے اس کی ایک تو اس کا ماصدق ہے جو انسانوں کے ذہن میں ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے لفظ عقل بولا یا ریزن بولا وہ ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ ماصدق نہیں ہے بلکہ معنی ہے، یعنی حقیقت ہے، یا جس کو انگریزی میں کنوٹیشن کہتے ہیں، تصوراتی معنی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہ لوگ ایک چیز لفظ ایک بولیں، ریزن بولیں، عقل بولیں، لیکن اس سے مراد لوگ مختلف چیزیں لیتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کی؟ تو دو چیزیں، ایک تو جب لوگوں کے تصورات ایک سے زیادہ ہو گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تصورات ایک چیز کے بارے میں آپ کے ایک سے زیادہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عقل کی حقیقت کے بارے میں آپ کا اختلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لفظ ایک ہی کیوں نہ بول رہے ہیں، آپ کا ماصدق بھی الگ ہوگا، کیونکہ ماصدق ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بالآخر جو ہے وہ تصوراتی معنوں سے ہی متعین ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ عقل خود کیا ہے، اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عقل کیا ہے۔ تاریخی تجربات کا وہ خلاصہ ہے جو ہر نئے انکشاف پر ہمیشہ ایک نئی کروٹ لی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس پرواز محسوسات سے ماورا اور ظن و تخمین کے دائرے سے آگے کبھی نہیں بڑھنی پائی، یعنی عقل ماورائی امور میں اس کی جو پہنچ ہے وہ ظن و تخمین کے دائرے سے آگے کبھی نہیں بڑھنے پائے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، پہلے بھی بات کی ہے۔ اب یہ پورا وعدہ نہیں تاریخ کا وہ خلاصہ ہے جس نے ہر نئے انکشاف، یعنی تاریخی تجربات کا عقل خلاصہ ہے، یا
ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں کر دیتا ہوں اس کو، اور پھر بعد میں بھی اس پہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عقل کی ماہیت، اور یہ کہنا کہ وہ ماورائی امور کے بارے میں سے ظن و تخمین پر مبنی معلومات دے سکتی ہے، یقینی علم نہیں دے سکتی۔ اس کے کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کے طریقے ہیں، یا ایک یہ کہ آپ عقل کی ماہیت پر غور کریں، من حیث تصور کے یا ایک انسانی غریزے کے یا فیکلٹی کے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ عقل کو دیکھیں تاریخی طور پہ، یعنی ہسٹری آف ریشنالٹی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ عقل کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف مذاہب اور فلسفیانہ مذاہب اور سائنسی مذاہب اور علمی مذاہب عقل کے بارے میں ماورائی یا تو وہ اس میں جاتے نہیں ہیں، اور جاتے ہیں تو اس کے بارے میں جو دعوے کرتے ہیں، یعنی عقل دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ماورائی امور کے بارے میں، کائنات کی حقیقت کے بارے میں، انسان کی حقیقت کے بارے میں علم دے گی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں چاہے اس کو ہورزنٹلی دیکھیں، چاہے اس کو ورٹیکلی دیکھیں، یعنی افقی طور پہ دیکھیں یا عمودی طور پہ دیکھیں، تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مختلف جو لوگ عقل کے استعمال کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ماورائی امور کے بارے میں بالکل مختلف توجیحات دیتے ہیں، عمودی طور پہ بھی اور افقی طور پہ بھی، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، اور لیکن ان کے دعوے آپس میں متضاد ہیں، تو وہ سب تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے اس تاریخ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عقل دعوے کرتی ہے وہ سارے ظن و تخمین پر ہی مبنی ہے، تو ظن و تخمین کے دائرے سے آگے کبھی نہیں بڑھنے پاتی۔ حالات کے تغیرات اور انسانی تجربات کا یہ ارتقا کائنات کے علم میں اضافہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے نوع انسانی کا کائنات کے بارے میں جو علم ہے، جس علم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ جو کائنات اور وہ بھی مطلب جو کائنات کے بارے میں بھی جو علم ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ محیط علم ہے، وہ اس لحاظ سے ہے کہ جہاں تک ہمارے تجربے میں آتا ہے، اور اس کائنات کو جس حد تک جو ہے ہم اپنے اہداف کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو علم یعنی وہ علم جس کی بنیاد پہ انسان جو ہے ترقی کر رہا ہے، جہاز بنا رہا ہے، مختلف ایجادات کر رہا ہے، وہ علم جو ہے کائنات کی حقیقت کا احاطہ کرتا ہے، وہ صرف یہ کائنات کے جو ہے ایک پہلو، تو وہ علم ہے، لیکن اس سے نوع انسان کو کوئی نقطہ یقین میسر نہیں آ سکتا، کیونکہ موت ہے۔ اب موت کے بارے میں زندگی ہے، اس کے بارے میں زندگی کہاں سے آئی، موت کے بعد ہم کہاں جائیں گے، یہ اینڈ آف اگر انسان کا یہ انتہا ہے تو اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا جواب جو ہے عقل نہیں دے سکتی، یعنی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب بھی مختلف اصحاب عقل لوگ جو ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، مختلف تہذیبوں میں، مختلف ثقافتوں میں مختلف اس کے جوابات دیتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے پھر وہ، اور بہت سے جوابات ان میں جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظن و تخمین سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سینکڑوں فلسفی حیرت کی نہ صرف یہ فلسفی بلکہ سائنسدان بھی اور مذاہب کے لوگ بھی سرگرم، لیکن ایمان کی آسمانی ہدایت کے سوا کہیں نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کی کیونکہ وہ حق ہے، اور صرف حق کی بنیاد پر جو ہے آپ کا دل مطمئن ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ حق کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ حاصل کلام یہ کہ اگر اس چوتھے درجہ ہدایت کا وجود نہ تسلیم کیا جائے، یعنی وہی، یہ دلیل ان کی اگلی ہے،
تو انسانیت بالکل ناقص رہ جاتی ہے. دائرہ کائنات نقطہ یہ کبھی ہر لحظہ تغیر اور ایمان ہی کی دولت ہے جو انسانیت کو شرف تک. لیکن یہ ایمان کی دولت جو ہے یہ یقین کی بنیاد پہ ہے، حق کی بنیاد پہ. لیکن وہ حق جو ہے عقل اس کی طرف اشارے تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ایک مرحلہ آتا ہے جس کے بعد جو ہے حق خود آپ کے پاس آئے. یعنی اس لیے وحی کو اور قرآن کو بھی حق کہا گیا. آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ پھر پیغمبروں کے ذریعے آتا ہے. اب کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جو ہے حقیقت ہے، کیونکہ لوگوں کو تو اس کے دلیل تو اس کے اندر ہی ہے. تو عقل کی بنیاد پہ تو ہم صرف یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے تمام چیزیں ان کا تجربہ کر لیا، ان سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا. تو یہ کتاب ہے جو ہدایت ربانی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کو ذرا جانچ لیں. تو عقل کا تقاضا ہے کہ کم از کم اس کی بات تو سنیں. اور یہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں بھی یہ لکھا ہے، بالکل یہی بات لکھی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کتاب آپ سے بات کرے گی، دلائل دے گی مختلف قسم کے. اس لیے قرآن جو ہے خود یعنی معجز ہے، اور یہ قیامت تک آنے والا رسول پاک کا معجزہ ہے. وہ یعنی آپ اس کے لیے دل کھولیں تو وہ آپ کو یقین کی دولت بھی فراہم کرے گا، جو علم اور حقیقت کی بنیاد پہ ہوگی، کسی شراب کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اور امام ربانی حضرت شخص بالکل اور دائرہ کائنات کو نقطہ یقین عقل ہر لحظہ تغیر پذیر ہے، اور صرف ایمان ہی کی وہ دولت ہے جو انسانیت کو شرف تکمیل بخشتی ہے. امام ربانی فرماتے ہیں مقصود آن است کہ بنسبت معتقدات یقینی مقصود آن است کہ بنسبت معتقدات یقینے و اطمینان حاصل کنن کہ ہرگز با مشکک زوال نگردد یا به تشکیک به ایراد شبه باطل نشود، چه جا استدلال بے تمکین بود. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے کام میں یقین کا ایسا درجہ حاصل ہو جائے کوئی شک ڈالنے والا اس میں تزلزل نہ پیدا کر سکے. یعنی مقصود آنس کے بنسبت معتقدہ یقینے و اطمینان حاصل کنند لوگ کہ ہرگز بمشکک زائل نہ گردد. ایسا یقین جو کسی تشکیک سے زائل نہ ہو، کیونکہ وہ حق پر مبنی ہے، دلیل پر مبنی ہے. دلیل بے ایراد شبہ، یعنی بے ایراد شبہ باطل نہ شبہ، یعنی جس شبہوں کی بنیاد پہ وہ اس باطل کی طرف نہ لوٹ جائیں. استدلال محض کی پاؤں بہت کمزور ہے، شک اس تزلزل اور کسی شبہ کرنے سے اس کی عمارت گر پڑے. استدلال محض کے پاؤں بہت کمزور ہوتے ہیں، اور استدلال کا عادی کسی پر ٹھہر نہیں سکتا. یہ محض اللہ کا ذکر ہے جو اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. بے ایراد شبہ باطل نہ چے جا استدلال بے تمکین بود. چے جا استدلال بے تمکین بود. استدلال جو ہے استدلال محض یعنی عقل محض جو ہے اس کی بنیاد پہ ماورائی امور میں جو استدلال ہے وہ بے تمکین ہے، فاؤنڈیشن لیس، کہ اس کی بنیاد جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ظن و تخمین ہے. اس کے برعکس جو ذکر اللہ جو وحی الہی ہے اس کی بنیاد جو ہے مشاہدہ حق ہے، اور پیغمبر پر وحی آتی ہے اس کو یقین ہوتا ہے. جیسے کہ امام راضی نے فرمایا پیغمبر کے پاس جب وحی آتی ہے تو وہ یقین حاصل کرتا ہے کہ حق ہے مختلف ذرائع سے. جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بار بار آتی ہے، تو اس یقین کی بنیاد پر اس کے ارد گرد جو یقین ہوتے ہیں اس یقین کی برکت سے ان کو یقین حاصل ہوتا ہے. اور جن تک وہ نہیں پہنچا تو وہ کیونکہ اللہ نے وہ الفاظ قرآن مجید کے معجز بنائے، تو وہ لوگوں کو اگر وہ صدق کے دل سے قرآن کی طرف متوجہ ہوں تو ان کو وہ یقین حاصل ہو جائے.
اس یقین یابی کے لیے مذہب کی شدید ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ سرچشمہ ہدایت پر قرآن کے آب زلال سے زیادہ نتھرا ہوا پانی اور کسی گھاٹ پر میسر نہیں آتا، بس قرآن کی اشد ضرورت ہے، اور یہی وہ نور ہے جس کی روشنی کی راہیں معین ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ تو دلیل یہ ہے، دلیل یعنی اگر فارملی اس کو لکھنا چاہیں تو یہاں حضرت کی دلیل یہ ہے کہ انسان کو ماورائی امور میں یقینی علم کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جو ہے ظن و تخمین کی بنیاد پہ جو ہے اس کائنات میں زندگی گزارے گا تو اطمینانی کا شکار ہوگا، کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا، اسے کیا کس لیے آیا اس میں، تو اس لیے یقینی علم چاہیے اس میں، یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ اس اتنا اہم معاملہ ہے، اس میں یقینی علم کی ضرورت ہے۔ ہم تجربہ کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ پانی کس طرح انسان جو ہے گھر بنائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کا وہ تفصیلی علم نہیں بھیجا، کیونکہ انسانی عقل میں اس کی صلاحیت ہے، لیکن جس چیز کی صلاحیت نہیں ہے اس کا علم بھیجا انسان کے ماورائے میں۔ دوسرا یہ عقل وہ فراہم نہیں کر سکتی، اس کے دلائل بھی دیکھ لی ہم نے، اور اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہدایت کی ضرورت ہے، اور جو محفوظ ہدایت ہے وہ قرآن ہے، تو کم از کم اس کو موقع تو دیں۔ تو یہ ایک پہلی دلیل ہے، خود مکتفی دلیل نہیں ہے لیکن زوردار دلیل ہے۔ اچھا اب دوسری جو دلیل دے رہا ہوں وہ یہ عقل کی تحدید کا، عقل کی ساری جو محسوسات کے ادراک پر نئے نتائج اختن۔ تو عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کے دو پہلو ہیں، ایک زیادہ تر فلسفی یہ کہتے ہیں عقل اطلاعات فراہم نہیں کرتی، وہ تنظیم کرتی ہے۔ تنظیم کرنے کا دو طریقے ہیں، ایک تو اس کو تصورات کے اس میں کے ذریعے اس کو منظم کرنا، اور دوسرا مختلف معلومات کے درمیان جو ربط ہے اس کو، تو اسی کو استدلال اور یعنی انفرنس کہتے ہیں۔ یہ عقل کا کام، عقل کی ساری جولانی محسوسات کے ادراک اور انہی سے نئے نتائج اخذ کرنے تک محدود ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ محسوسات کی بنیاد پہ اطلاع فراہم کرتی ہے، اور اطلاعات کے بغیر جو ہے عقل کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم اپنے گرد و پیش میں جو کچھ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس لیے مطلب ہمارے پاس محسوس سے اوپر اٹھ کے عقل کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے بعد غیر محسوس چیزوں کی اطلاعات نہیں ہیں۔ اگر محسوس اطلاعات سے غیر محسوس اطلاعات کی طرف نتائج نکالنے کی کوشش کرے تو وہ بنیادی طور پہ ظن و تخمین ہی پہ مبنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ویریفیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ اگر ہم حواس کی دنیا میں ویریفیکیشن کا ذریعہ ہے کہ مطلب میں اگر دعویٰ کروں کہ درخت جو ہے سبز ہے تو بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ سبز ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ عقل اب غیر محسوس اور ماورائے محسوس چیزوں کے بارے میں دعویٰ کرے تو اس کو پبلک ویریفیکیشن کس طرح ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے۔ ہم اپنے ارد کے پیش میں کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں، عقل اسی میں اپنا تصرف کرتی ہے، اس سے احکام حاصل کرتی ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈ عقل کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ جدید فلسفے میں بھی، کانٹ کے فلسفے میں بھی یہی ہے۔ یہ امر کے محسوس کی سرحد سے آگے کیا ہے عقل کے پاس، اس کا کوئی جواب نہیں، یا اگر وہ جواب دیتی ہے تو وہ ظن و تخمین پر مبنی ہے۔ وہ مقام ہے جہاں آ کر فلسفے کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، عقل آ جائے، اللہ یہ کہ حقائق کو محسوس ہی پہ منحصر سے سمجھ لیا جائے۔ تو یہ مطلب مادی فلسفیوں کا ہے، لیکن پھر جو ہے اگر آپ محسوس تک اس کو منحصر کر لیں تو محسوس کے بھی یعنی درجے ایسے ہیں کہ بہت سے اس کے درجات ہمارے یعنی ادراک سے باہر ہیں، کیونکہ وہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کہہ لیں محسوس سری پر منحصر ہے، لیکن یہ کہ یہ آپ کو کس طرح پتہ چلا، کیونکہ آپ کو دعویٰ کرنے کے لیے کہ محسوس ہی تک، محسوس کے آگے کوئی جہاں نہیں ہے، آپ کو ایک محسوس سے اوپر اٹھنا پڑے گا، تو ظاہر ہے یہ آپ نے ایک کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔
تو یعنی مثلا آپ نے یعنی آپ اگر کہیں کہ محسوس عالم ہی سارا عالم ہے، اور محسوس کے ماوراء کوئی عالم نہیں، یہ دعویٰ کرنے کے لیے بھی آپ کو محسوس سے ماوراء جانا پڑے گا، ورنہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ محسوس سے ماوراء کوئی عالم؟ یہ ایک دلیل۔ تو یعنی اس دعویٰ کرتے ہوئے آپ تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف فلسفے نے یعنی پرانی دلیل ہے، کانٹ نے بھی اس کو دیا ہے وغیرہ وغیرہ، گو کہ ہیگل اس کو اس دلیل کو رد کرتا ہے، لیکن مطلب یہ کہ ایک قوی دلیل ہے۔ میں نہیں کر رہا کہ خود مکتفی یا ناک ڈاؤن آرگومنٹ ہے، لیکن قوی دلیل ہے، اور دوسری دلیلوں کے ساتھ مل کے اور قوی ہو جاتی ہے۔ تو عقل کے پاس جواب نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں کا تمام فلسفے کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور عقل عاجز ہو کر رہے گی، الا یہ کہ حقائق کو محسوس ہی میں منحصر سمجھا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی صاحب دانش اتنی بڑی غلطی کے ارتکاب کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی حقیقی صاحب دانش بنا، یعنی مطلب یہ کہ دانش کے دعویٰ داروں اور فلسفیوں نے ایسی دعوے کیے ہیں، پس اس سے چارہ نہیں کہ ہم اس چوتھے درجے ہدایت کا تجسس کریں۔ تو یہ دوسری دلیل آ گئی، اور ایک آذانی نظام ہدایت کا واضح الفاظ میں اقرار کریں۔ تو یہ امکان کا ثبوت ہوتا ہے، ظاہر ہے پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہدایت جو ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہے، لیکن یہ کہ اس کا امکان یہاں ثابت ہوا ہے، اور یہ علم کلام میں ہم امکان ہی ثابت کرتے ہیں زیادہ، اور اس کو وحی کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اب تو جان اور تیرا خدا جائے، اور تو یضل من یشاء و یہدی من یشاء۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو امام غزالی نے بھی کہی المستصفیٰ میں، مثلا وہ علم کلام کی تعریف کرتے ہیں وغیرہ۔ اچھا جی، امام ربانی فرماتے ہیں، حضرت مجدد فرماتے ہیں، چنانچہ طور عقل ورائے طور حس است، طور یعنی درجہ، طور عقل ورائے طور حس است، یعنی حس ہے اور عقل اس سے اوپر ہے، اور یعنی حس سے اطلاعات ملتی ہیں، اور عقل جو ہے اس کو منظم کرتی ہے، استدلال کرتی ہے۔ چنانچہ طور عقل ورائے طور حست کے آنچے بحس مدرک نہ شباد عقل ادراک آمین ہمائے۔ تو مثلا یہ ہے کہ حس سے ہم درخت دیکھتے ہیں، لیکن عقل جو ہے تصور ایبسٹریکشن کے ذریعے یا اور کسی بھی ذریعے سے، فلسفیوں اس میں بڑا اختلاف ہے، تجرید کے ذریعے یا دوسرے ذریعے، وہ درخت کا جو عمومی تصور ہے وہ ظاہر ہے حس سے تو نہیں آتا، وہ عقل دے گی۔ اسی طرح نتائج اخذ کرنا، یعنی مطلب الف سے بے اور بے سے جیم کا، یہ حس کا کام نہیں ہے، یعنی unless it's very basic، تو اس میں ایسوسیشن جو ہے سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں تو وہ سارے جو ہے عقل کرتی ہے، اس میں حس کا کوئی دخل نہیں، وہ ایبسٹریکٹ چیزیں، مجرد چیزیں۔ تو چنانچہ طور عقل ورائے طور حس است کہ آنچه بحس مدرک نشود عقل ادراک آمین نماید، ہمچنی طور نبوت کا جذبہ ورائے طور عقل است، عقل سے اوپر ہے، آنچه بے عقل مدرک نشود بتصول نبوت درک میں آیا۔ یعنی امام ربانی کا یہاں جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی حس جو ہے آپ کو اطلاعات فراہم کرتی ہے مادی عالم کی، عقل جو ہے جو مجرد عالم ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات، اگر اس کو معلومات کہیں، مثلا تصورات کی تخلیق کرتی ہے تجرید کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، اس میں فلسفے کے اختلاف ہے۔ تو حس جو کرتی ہے وہ عقل نہیں کر سکتی، اور عقل جو کرتی ہے وہ حس نہیں کر سکتی۔ عقل کیا کرتی ہے؟ تصورات بناتی ہے، استنتاج کرتی ہے، استدلال کرتی ہے۔ تو یہ عقل کا پہلا درجہ حس کا ہو گیا، تو جو حس نہیں کر سکتی وہ عقل کرتی ہے، جو عقل کر سکتی ہے وہ حس نہیں کرتی۔ اسی طرح نبوت کا درجہ اس کے بعد ہے۔ تو عقل جو ہے حس کی بنیاد پر جو معلومات ہوتی ہیں اس کو منظم کرتی ہے، اسے استدلال کرتی ہے، لیکن عقل کا کوئی
ریچ یا اس کی وسعت جو ہے عالم ماورا میں نہیں ہے، یعنی عالم مادی سے اوپر جو عالم ہے، تو اس میں پھر آپ کو وحی کی ضرورت ہے، نبوت کی ضرورت ہے. تو یہ امام ربانی کا جو ہے استدلال ہے. اور یعنی عقل کی عدم وصولی یا عدم استطاعت ادراک عالم ماورا، اس پہ یہ کانٹ سے تھوڑی ملتی جلتی ہے. اس لیے علیمیہ کو جب انہوں نے مجدد صاحب پہ اپنی کتاب لکھی، اس میں تھوڑی غلط فہمی ہوئی، کیونکہ کانٹ یعنی یہ تو کہتا ہے کہ حس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے، اور عقل کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہے، اور عقل کی نارسائی کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہے یہاں. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ یعنی ڈنڈی مارتا ہے آگے، اور وہ پھر عقل کی مطلق العنانیت کو دوسرے طریقوں سے ثابت کرتا ہے. تو وہ علیمیہ نے نہیں، کیونکہ فلسفی تو نہیں تھے، تو نہیں پڑھا، تو وہ سمجھے کہ امام ربانی جو کہہ رہے ہیں وہ غزالی جیسی بات ہے. لیکن یہ کہ غزالی کانٹ والی بات ہے. لیکن کانٹ جو کہتا ہے اور امام ربانی جو کہتے ہیں اس میں بہت فرق ان معنوں میں ہے کہ کانٹ صرف ادھوری بات کرتے ہیں، وہ عقل کی نارسائی ان معنوں میں تو کہتا ہے، لیکن پھر وہ ڈنڈی مارتا ہے. اور پھر وہ یہ ہے کہ وحی کا ظاہر ہے وہ قائل، وحی کے بارے میں اس کا بالکل مختلف رویہ ہے. وہ کہتا ہے کہ وحی کو جو ہے عقل کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ عقل جو ہے حقیقت کا آبجیکٹیو ادراک کر سکتی ہے، تو وحی جو ہے یہ سبجیکٹیو ہے، یعنی نفسی چیز ہے. تو نفسی چیز پر جو ہے یقین نہیں ہو سکتا. تو یعنی اس کی مشہور کتاب اللہ بھلا کرے، اس کا نام ہی یہی ہے، ریلیجن ود ان دا باؤنڈ آف ریزن، جو اس کے انگریزی ترجمے کا نام یہی ہے میرا خیال ہے، ریلیجن ود ان دا باؤنڈ آف ریزن. تو امام ربانی وہ بات نہیں کر رہے. امام ربانی کہہ رہے ہیں کہ حس جو ہے وہ محدود ہے، اس لیے اس کو عقل کی ضرورت ہے، اور عقل محدود ہے اس لیے اس کو وحی کی ضرورت ہے. یہ امام ربانی کا. اچھا جی، تو چنانچہ طور عقل ورائے طور حس است کہ آنچے بحس مدرک نشود، عقل ادراک کے عامی نمائد ہم چنی طور نبوت، یعنی طور وحی ورائے طور عقل است آنچے عقل مدرک آنچے با عقل مدرک نشود بتوسل نبوت در درک می آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح ہدایت کے آگے آگے ہدایت عقل کا درجہ ہے، جس طرح ہدایت حس کے آگے آگے ہدایت عقل کا درجہ ہے، کہ جن چیزوں کا ادراک حواس نہیں کرتے عقلوں نے بھی پا لیتی ہے، گویا محسوسات میں تصحیح تصرف کرنے سے ہوتا ہے. اس طرح ہدایت عقل کے آگے ہدایت نبوت کا درجہ ہے، کہ جس بات کو ہم عقل سے دریافت نہیں، عقل سے مراد محض عقل کی بنیاد اسے نور نبوت کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. حاصل ان کے عقل کا دائرہ اپنی پوری وسعت کے باوجود پھر بھی محدود ہے، اور انسان کی ارتقاء کی سرحدیں معین نہیں. پس اس ارتقاء کے لیے ہدایت عقل سے آگے اور چوتھے درجے کی ضرورت ہے. اندرین صورت ضرورت وحی سے چارہ نہیں، تو ضرورت قائم ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت تو قائم ہے لیکن ہے نہیں، تو اسی پہ گزارا کرو. یہ لادریوں کا قول ہے، یعنی نیتشے وغیرہ کے. کہتا ہے کہ انسان کی مردانگی اسی میں ہے کہ بغیر سہاروں کے جو ہے وہ زندگی گزارے. لیکن ظاہر ہے کہ اہل حق کا یہ دعویٰ ہے کہ وحی کی احتیاج ہے، اور وہی موجود بھی ہے حق. اندرین صورت ضرورت وحی سے چارہ نہیں، اس کے بدولت انسانی ارتقاء لازوال ہے. اسی کی بدولت انسانی ارتقاء لازوال، یعنی مطلب یہ لازوال ان معنوں میں کہ مطلب یہ کہ وحی کی نعمت حاصل ہو تو آپ ابدی زندگی موت کے بعد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. روحانیت کے چشمے خشک ہو جائیں تو عقل کے باغیچوں میں خاک اڑنے لگتی ہے. تو یعنی عقل بھی پھر اب دو قسم کی ہو گئی، اور اس پہ یعنی عقل کے ایک ہی، یعنی عقل کی جو بطور غریزہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ بطور تصور اور حقیقت جو ہے وہ مختلف ان معنوں میں ہو جاتی ہے. کہ ایک عقل وہ ہے جو نور نبوت سے سیراب ہو رہی ہے، تو وہ ایک سرسبز و شاداب عقل ہے. اور دوسری جو ہے وہ
عقل وہ ہے جو نور نبوت کا انکار کرتی ہے تو اس کو وہ خشک ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ظلمت شیطانی جو ہے پھر اس کو اپنا آب حیات کے برعکس جو آب ممات ہے وہ دیتی ہے، تو وہ عقل جو ہے اندھیری اور یا شیطانی عقل اس کو کہیں گے۔ تو اس طرح جو ہے شیطانی اور رحمانی عقل میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو تیسری جو اس میں پوائنٹ ہے، مادی علوم اور تجرباتی نظر و فکر کی اس کارگاہ کائنات کا مادہ ہے۔ پس جس طرح مادے کی زندگی روح سے وابستہ ہے، مادہ کائنات کے لیے بھی روح کائنات لازمی ہے۔ روحانی علوم کے چشمے ہی کائناتی ارتقاء کو زندگی بخشتے ہیں، اور مادہ کائنات اسی سے اپنی زندگی پاتا ہے۔ تو اس میں جو پچھلا پوائنٹ ہم نے جس طرح اس کی تشریح کی، اس سے یہ بات تو درست ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ جس طرح عقل کو آپ نبوت سے الگ نہیں کر سکتے، نبوت کی، کیونکہ عقل نبوت کے نور سے مستنیر ہوگی یا محروم، تو وہ شیطان کی ظلمت میں ہے شیطان۔ اس طرح عقل کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اس نور نبوت سے مستنیر ہو رہی ہے یا نہیں، یا عقل شیطانی سے ظلمت کا شکار ہو رہی ہے۔ اس طرح مادی علوم میں بھی یہی رشتہ ہے۔ مادی علوم اب جن کو کہتے ہیں ان کے بھی نور نبوت سے مستنیر ہوں گے تو وہ حقیقی یعنی علوم ہوں گے۔ اگر نور نبوت اور شیطانی سے نور نبوت سے محروم ہوں گے اور شیطانی ظلمت سے ہوں گے تو وہ پھر وہ مادی علوم جو ہے وہ شیطانی علوم ہوں گے۔ تو اسی لیے مادی علوم جن کو کہتے ہیں وہ روحانی علوم سے پرائر نہیں ہے، ان معنوں میں کہ خود ان مادی علوم کو نور نبوت کی احتیاج ہے، ایون مادے کی سطح پہ۔ یہ بہت سٹل پوائنٹ ہے، لیکن یہ کہ یہ اہم ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے سائنس اور فلسفہ ان کی ڈی کنسٹرکشن کے بغیر ان کو ویسے کا ویسا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ جو مادی علوم ڈیولپ ہوئے ہیں وہ نور نبوت کے بغیر ڈیولپ ہوئے ہیں اور شیطانی ظلمت کے ماتحت ڈیولپ ہوئے ہیں۔ تو وہ شیطانی ظلمت سے ان کو علیحدہ کرنا اور ان کو نور نبوت سے منور کرنا بہت ضروری ہے ان کو لینے سے پہلے۔ تو اس لیے دین اور دنیا کا امتزاج یہ ایک غلط نقطہ نظر ہے۔ جو دنیا ہے اس کو بھی دین کے موڑ میں موڑ کر پھر اس کا دین اور دنیا کا امتزاج۔ اس لیے جو مسلمان امام غزالی نے اس لیے تحفۃ الفلاسفہ لکھی، ورنہ جن مسلمانوں نے جیسے ابن رشد وغیرہ نے یا ابن سینا اور دوسرے لوگوں نے یونانی علوم جو کہ توں لے لیے، ان کو نور نبوت کے چھلنی سے نہیں گزارا، اس کی بھٹی میں نہیں گزارا اور اس کو یعنی ڈی کنسٹرکٹ نہیں کیا، تو وہ ان کا نبوت کا جو ادراک ہے وہ ظلمت شیطانی سے ڈھپ گیا، تو اس میں پھر وہ تبھی گمراہیاں آتی۔ اچھا جی، تو اب آگے حضرت یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار یہاں سے شروع کریں گے، انسانی زندگی کا قیام۔ ٹھیک ہے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔